بڑا ایک ٹیکنیکل سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا کہ آغاز ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ ابھی ہم آغاز میں ہی ایک بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کا حکم تو ان کو نہیں دیا جانا چاہیے جو ایمان لے آئے اللہ پر۔ دیکھیے الناس میں جس کے معنی لوگوں ہیں، اور لوگوں میں کئی تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کافر ہیں، اور پھر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہوتے ہیں۔ ان کو یہاں پر ایک مطلق انداز میں، ایک عمومی انداز میں جو حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، ایک تو رب کی، اس کی طرف بھی میں بعد میں آؤں گا، لیکن الناس کو جو حکم دیا گیا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور ہمارے لیے کیا صدا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ہمیشہ جب آپ کے پروگرام کی دعوت ملتی ہے تو راحت سعادت کا ایک احساس ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ قلبی اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو کیا سے بڑھ کر کیوں کا جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسا۔ اور قرآن مجید کے کیوں کا جواب جب انسانوں کو، لوگوں کو سمجھ آ جائے تو پھر قرآن بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن سمجھ آ گیا تو صاحب قرآن اور اس کے توسط سے پھر خالق قرآن بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہ، بلکہ اکثر آپ کے سوالات کیوں کے جواب کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا ابتدا میں کہ صدائے قرآن کی تلاش کا سفر ہے یہ، تو صدائے قرآن تو کیوں کے جواب کی تلاش وہاں سے ملے گی۔ جی بالکل۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کروں کہ اپنے ناظرین کے افادے کے لیے بھی کہ یہاں سے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ یوں سمجھا جائے کہ سورہ بقرہ کی تمہید تھی جو ختم ہوئی، اب مقصودی بات آ رہی۔ اچھا۔ اور میں ایک دلچسپ بات ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کا یہ جو آج کی آیت زیر بحث ہے، قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے سب سے پہلا حکم وہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اس سے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا۔ اس سے پہلے تمہید تھی، بتا دیا گیا کہ یہ کتاب چشمہ ہدایت ہے، سبحان اللہ۔ کون سے لوگ اس چشمہ ہدایت سے سیراب ہوں گے، وہ ھدی للمتقین کی تشریح میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جی جی۔ وہ بات پہنچ گئی۔ پھر بتایا گیا کون سے لوگ چشمہ ہدایت کے کنارے پر کھڑے ہونے کے باوجود سیراب نہیں ہوں گے۔ وہ 3 طبقات کا ذکر ہو۔ جی، کافرین، کفار ہیں، منافقین، اور پھر آگے ان کی اقسام ہیں۔ اب یہاں سے یہ آیت قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے پہلا امر الہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم۔ اب اعبدوا ربکم امر ہے، حکم ہے، دیا کس کو جا رہا ہے؟ وہ الناس کو دیا۔ جی، یہی الجھن ہے آج۔ جی، میں کوشش کرتا ہوں۔ جی جی۔ دیکھیے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں آپ نے بہت کمپریہنسو ایک تصور دیا۔ ہمارے ہاں عمومی تصور جو عبادت کا ہے وہ چند رسوم کی یا چند افعال کی ادائیگی کا نام ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ لغت عربی میں العبادہ هو التذلل، جس کا میں اگر آسان فہم ترجمہ کروں تو اس کا مطلب ہے ٹو سرنڈر۔ اگر اس کو میں اور ایک اپنے انداز سے اس کو کہنا چاہوں، غیر مشروط سپرداری، سبمیشن، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، انکنڈیشنل سبمیشن۔ بالکل، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اور غیر مشروط سپرداری کس میں کرنی ہے آپ نے؟ جب آپ عبادت کی، جو کہ پہلا حکم آ رہا ہے وہ بدو ہے، جب آپ اس کی اصطلاح میں، اس کے کنونشنل میننگ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مختلف تعریفات نظر آئیں گی۔
میں ان ساری تعریفات کو اگر جمع کروں تو میں اپنے ایک تصور میں یہ بات کہتا ہوں کہ محبت، عظمت، آہا اطاعت، سبحان اللہ، ان تین چیزوں میں ہر وقت کمال اظہار کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، محبت، عظمت، اطاعت، ان تینوں میں ہر وقت، 5 وقت نہیں، ہر وقت میں ہر وقت، جی جی ہر وقت کمال اظہار کا نام عبادت ہے، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر لمحے۔ جی اب ذرا تھوڑا سے ان تینوں پرتوں کو کھولتے ہیں۔ جی جی محبت کا کمال اظہار کب ہوتا ہے؟ جب محب محبوب کو یہ کہے کہ تجھے اشارہ کرنا ہے، آہا، سب مشن اس پر عمل کرنا، اگر میں کر گیا تو میں محب ہوں، ورنہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا۔ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ تو نے صرف اشارہ کرنا ہے، باقی بات کی ہے، جی جی تیرا اشارہ ہونا ہے، اور اس اشارے پر لبیک کہنا میری محبت کا کمال اظہار ہوگا۔ سبحان عظمت جی دوسرا پرت ہے، کسی بھی شخصیت کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، میں ذرا اس طرف جی آؤں جی گا۔ عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات سے بڑھ کر میرے لیے عظیم کوئی نہیں، آہا، قابل ترجیح کوئی نہیں، واہ، اور قابل سپرداری کوئی نہیں۔ تعظیم، اور جس سے تعظیم ہوتی ہے، محبت تو ہوتی ہی ہے، اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، واہ 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 واہ، اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، ڈر بھی خوف بھی ہوتا ہے۔ جی کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ یہ مجھے مارے گا اس بات کا خوف نہیں ہے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، وہ محبت ہی کیا ہوئی؟ خوف ہے اس کی ناراضی کا، ناراضگی، اس کے منہ موڑ جانے کا، اس کے بے رخ ہو جانے کا۔ جہاں پر یہ خوف ہو، اس احساس خوف کو عظمت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور تیسرا پرت ہے عبادت کا، اطاعت۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے وہ مجھے زبان سے بولے گا، میں کروں گا، وہ کر کے دکھائے گا، میں کر کے دکھاؤں گا، اس کی مشیت ہوگی، میں کروں گا، اس کی منشا ہوگی، میں کروں گا۔ اطاعت، ٹوٹل سبمیشن، انکنڈیشنل سبمیشن، وہ اطاعت کہلاتی ہے۔ اب محبت، عظمت، اطاعت، ان تینوں کو جب آپ تینوں پرتوں کو ملاتے ہیں تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے سپرداری، جی سپردگی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، کافر کو عبادت کا کیوں کہا گیا؟ منافق پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور، الناس میں کافر بھی ہیں، منافق جانتے بھی ہیں جی یہ ظالم ہے، میں اس کو عبادت کا کہوں گا تو یہ تو نہیں کرے گا۔ یہاں پر عبادت سے مراد افعال ارکان نہیں ہے، یہاں پر عبادت سے مراد ادائیگی صلات نہیں ہے، یہاں پر عبادت سے مراد رسوم کی ادائیگی نہیں ہے، یہاں پر عبادت کا جو بنیادی مرحلہ ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا۔ آہا، کافر کب ہوتا ہے؟ جب وہ بغاوت کرتا ہے،